الٹے ہاتھ پہ کروٹ لے کر جو لوگ سوتے ہیں ان میں 25% اضافی امکانات ہوتے ہیں ہارٹ اٹیک ہونے کے. 9% کینسر ریلیٹڈ ٹو پرائیویٹ آرگن ور فاؤنڈ ان دوز وداؤٹ سرکمسیجن. ہر سنت کا سائنٹیفک بینیفٹ آپ نکالیں گے تو نکلے گا. تو ہر حکم کا صرف فائدہ تلاش کرنا یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے. مسلمانوں میں ایک رواج ہے جو کہ ان کی پہچان بھی بن گیا, جو کہ ایک طریقے سے فرض نہیں ہے لیکن بہرحال فرض کے درجے میں ہی ہے, کہ ہمارے یہاں سرکمسیجن ہوتی ہے جب بیٹا پیدا ہوتا ہے, اور اس کو بڑا ہی ایک منایا بھی جاتا ہے. بہت سارے پاکستان اور انڈیا کے علاقوں میں اس کو ایک تقریب کے طور پہ منایا جاتا ہے کہ جی ایک مسلمان ہونے کی پہچان. اب لٹریچر جو آیا, ریسنٹ لٹریچر جو ابھی ریسرچ چھپی ہے کہ 9% کینسر ریلیٹڈ ٹو پرائیویٹ آرگن ور فاؤنڈ ان دوز وداؤٹ سرکمسیجن. یعنی 9% زیادہ اضافی کینسر ان لوگوں میں دیکھا گیا جن میں سرکمسیجن نہیں ہوتی. اب ہم کیوں فالو کرتے ہیں؟ ہم اس لیے فالو کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت دی تھی. لیکن اس کا سائنٹیفک بینیفٹ اگر پروو ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, جو کہ ہوتا ہے. انفیکٹ ہر سنت کا سائنٹیفک بینیفٹ آپ نکالیں گے تو نکلے گا. ریسنٹ لٹریچر میں یہ بات پروون ہے, آپ چاہیں تو اس کے ریفرنس آپ کو مل جائیں گے, گوگل کر لیں سمپل, کہ الٹے ہاتھ پہ کروٹ لے کر جو لوگ سوتے ہیں ان میں 25% اضافی امکانات ہوتے ہیں ہارٹ اٹیک ہونے کے. اچھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی سیدھے ہاتھ کی کروٹ, آپ نے بلکہ صحابہ کو کہا, آپ نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ کی کروٹ لے کے سویا کرو. اور جو پوسچر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا, کہ آپ سیدھے ہاتھ کی کروٹ لے کے دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے تھے اور ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پہ رکھتے تھے. بیک ایک کی بیسٹ ٹریٹمنٹس کے اندر یہ پوسچر شامل ہے کہ آپ اس طریقے سے سوئیں. لیکن ہم اس وجہ سے ایسے نہیں سوتے کہ ہمیں کوئی سائنٹیفک بینیفٹ سنت کے ساتھ ہو جائے گا. ہم ثواب کی نیت سے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے یہ کام کرتے ہیں. دین پر عمل کرنے کے جو دنیاوی فائدے ہیں وہ اتنے میسو ہیں اور اتنے سگنیفیکنٹ ہیں کہ یہ اسپیکٹ بھی دنیا کو بتانا چاہیے. خاص طور پر وہ شخص جو کہ مسلمان ہی نہیں ہے, اس کے سامنے اگر میں یہ بات لے کے آؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا مجھے یہ فائدہ ہوا یا متوقع فائدہ یہ ہے اور یہ سائنٹیفکلی پروون بھی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دل مائل ہو جائے دین اسلام کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سوتے سیدھے ہاتھ کی کروٹ میں ہیں تو گورے کو یہ ریسرچ کر کے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی. اس نے تو اپنے حساب سے ثابت کی نا کہ لیفٹ پہ کروٹ لینے سے نقصان ہے, رائٹ پہ لینے سے فائدہ ہے, کہ آپ کو 25% امکانات کم ہیں ہارٹ اٹیک ہونے کے, امیجیٹ ڈیتھ ہوتی ہے نا. اسی طریقے سے مثال کے طور پر کہ جب کسی کو غصہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وضو کر لیا کرے. اس کا ایک دینی اسپیکٹ ہے کہ وہ شیطانی اثرات کم ہوں گے, لیکن اس کا جو باڈی پہ امپیکٹ ہے وہ ایک سگنیفیکنٹ ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر اس پانی کے اثر سے جب لو ہوگا تو آپ اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بہتر طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. تو مسلمان کے لیے تو ویسے ہی ضروری ہے کہ وہ ہر سنت کے معاملے میں یہ تحقیق بھی کرے اور یہ دینی فریضہ سمجھ کے کرے کہ اس دینی حکم کے اندر کیا دنیاوی فوائد پنہاں ہیں, اس پہ ریسرچ کرے, اس کو سامنے لے کے آئے. مثلا شہد کے معاملے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے لوگوں کو شہد کو شفا بنایا ہے لوگوں کے لیے, اور اس کی پوری ہسٹری بتائیے کہ وہ بنتی کس طرح سے, شہد بنتا کس طرح سے, اس کو حکم کیا دیا گیا ہے مکھی کو کہ وہ ہر پھول میں جائے گی, رس چوسے گی, اس کے بعد شہد نکلے گا. اور شہد لوگوں کے لیے تو اس کے کچھ سبلیمنل معنی بھی ہوتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہر مسلمان کو شہد کی مکھی کی طرح کام کرنا چاہیے, دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے. لیکن جو حقیقی معنی ہیں وہ یہی ہیں کہ شہد کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک شفا بنایا, ٹھیک ہے, جو الفاظ سے ظاہر ہے. اس پہ تحقیق کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے, ویسے تو امت بھی ذمہ داری بنتی ہے, لیکن ہم فالو اس وجہ سے نہیں کریں گے خالی کہ اس سے کوئی دنیاوی فائدہ مل رہا ہے. ایک مرتبہ مولانا مودودی کے سامنے کوئی صاحب جو ہے بہت زور و شور سے روزے کے طبی فوائد بیان کر رہے تھے, ٹھیک ہے, تو مولانا بڑے تحمل سے سنتے رہے رحمۃ اللہ, اور مولانا نے آخر میں ان سے صرف ایک بات پوچھا کہ چلیں یہ تو ثابت ہو گیا کہ روزے کے طبی فوائد بہت ہیں, لیکن چلیں یہ بتا دیجئے کہ شہادت کے مرتبہ پانے کے طبی فوائد کیا ہیں. یعنی کوئی شخص جب شہید ہو جاتا ہے تو اس کے طبی فوائد, وہ تو مر گیا, تو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا دنیاوی لحاظ سے. تو ہر حکم کا صرف فائدہ تلاش کرنا یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے, لیکن ہر حکم کی حکمت تلاش کرنا, اس پہ ریسرچ کرنا,